ناظرین السلام علیکم۔ اور آپ نے کل مونس الہی صاحب کا انٹرویو شہزاد اقبال کے پروگرام میں سنا ہوگا۔ بڑے ہی دلچسپ انکشافات اس کے اندر ہوئے ہیں، اور کچھ باتیں جو بڑی کانٹراڈکٹری باتیں ہیں، کچھ باتیں جو بریکنگ نیوز کے طور پر چلنی چاہیے، اس طرح کی باتیں ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں یوں لگتا ہے کہ انٹرویو دینے والا شخص صریحاً جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی جان کو بچا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا عمران خان صاحب کے تازہ بیان کے بارے میں بات کر لیں، جس میں انہوں نے جلن باجوہ پہ یہ الزام لگایا کہ جلن باجوہ نے کوئی ڈیل کی ہے آصف زرداری کے ساتھ اور مراد علی شاہ کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے چوروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ لوگوں کو ہمارے سر پر بٹھایا گیا ہے۔ پچھلے دنوں جب پرویز الہی نے یہ کہا تھا کہ جلن باجوہ کے خلاف اگر عمران خان نے کوئی بات کی تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے خلاف سب سے زیادہ بولیں گے۔ لیکن پنجاب حکومت کا معاملہ کھٹائی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد تک نہیں بنتی تھی کہ عمران خان سیاسی مصلحت کو سمجھتے ہوئے اس صورتحال کو ذرا اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اس لیے کہ جلن باجوہ سے بڑا محسن تحریک انصاف کا آج تک روئے زمین پر نہیں آیا۔ لیکن خان صاحب کو چونکہ اب ان سے کوئی کام نہیں ہے، کام ان کو نئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، لہٰذا جو معاشرے کا ماضی کا گن تھا، اپنی کوتاہیاں تھیں، اپنی نااہلی تھی، ساری کی ساری جلن باجوہ پر ڈال کر اب وہ آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ آگے کیسے نکلیں، حالات انہیں روک لیتے ہیں۔ اب وہ کمبل کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن کمبل انہیں نہیں چھوڑا۔ جتنا انہوں نے جلن باجوہ کے خلاف جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد جلن باجوہ کا بھوت ان کے گرد ناچتا رہے گا، اور وہ خوف زدہ رہیں گے، اور وہی کیفیت اب انہیں کہیں کہیں جو ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بھی فیل ہو رہی ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، اس کا فیصلہ وقت اور تاریخ کریں گے، لیکن عمران خان کے اندر یہ خوف پیدا ہو۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ISI جو ہے وہ اگر چوروں ڈاکوؤں کو نہیں پکڑے گی تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے۔ ISI کا کام چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنا نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے کرپشن کے لیے اینٹی کرپشن بنایا ہوا ہے، FIA آپ کے پاس موجود ہے، نیب آپ کے پاس موجود ہے۔ ISI کا کام ملک دشمن عناصر پر یلغار کرنا ہے، انہیں روکنا ہے، ان کے تعذیب کرنا ہے۔ لیکن چونکہ خان صاحب کی ساری سیاست ایک نقطے پہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دوسرے سارے چور ڈاکو ہیں، ان کو چوکوں میں لٹکا دینا چاہیے۔ خان صاحب کی کرپشن کی طرف کوئی نظر کرے تو خان صاحب اس سے صرف نظر کر جاتے ہیں، اس سے اور کوئی بڑا سے بڑا واقعہ ہو، آڈیو لیکس ہوں یا توشہ خانہ کیس ہو یا فارن فنڈنگ ہو یا شوکت خانم کے معاملات میں خرد برد ہو، انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد مطلب وہ ہے، چونکہ سیاستدان ایز کمپیئر ٹو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کمزور طبقہ ہے، اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا آسان ہوتا ہے، تو وہ بڑے مزے سے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلن باجوہ نے آصف زرداری کے ساتھ ڈیل کرائی۔ اصل میں جو جلن باجوہ نے ڈیل کرائی تھی، اور وہ تو عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی نا۔ 2018 کے الیکشن ظاہر ہے اسی ڈیل کا نتیجہ تھے۔ اب آپ کتنی بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کے لیے وہ الیکشن لوٹا گیا تھا، اور الیکشن لوٹنا ویسے تو ایک دن کی کارروائی ہوتی ہے، چند بندے ادھر کر لیے، چند ووٹ ادھر ڈلوا دیے، پولنگ سلو کروا لی، کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا دیا، ایک دن کی کارروائی ہے۔ لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات آج تک پاکستان بھگت رہا ہے، اور پاکستان جس نازک لمحے سے گزر رہا ہے، جس معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے، یہ 2018 کے الیکشن کے اس دن کے ہی تو ثمرات ہم بھگت رہے ہیں، کہ جب عمران خان کا مانسٹر اتنا بڑا نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے فیصلہ کر کے باقاعدہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت مثبت رپورٹنگ کا حکم دیا، عمران خان کو یہ وزیر اعظم بنوایا، پھر وزیر اعظم بن کے ان کے سارے کام کروائے۔ تو اصل ڈیل تو وہ تھی، یہ کون سی ڈیل نکال رہے ہیں؟ لیکن چونکہ انہوں نے آصف زرداری اور نواز شریف کو بدنام اتنا کیا ہے کہ اب وہ کسی چیز کا بھی معاملہ ان کے اوپر تھوپ سکتے ہیں۔ ادھر مونس الہی صاحب جناب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف تو کارروائیاں جنرل فیض حمید صاحب کر رہے تھے، اور جنرل باجوہ سے ہم نے شکایت کی۔ یہ اس ملک میں جمہوریت ہو رہی ہے
کہ ہم نے جنرل باجوہ سے شکایت کی اور انہوں نے جنرل فیض حمید کی ٹھکائی کی، یعنی ڈانٹا ڈپٹا، پھر اس کے بعد ہمیں سانس آیا۔ تو یہ یہاں پہ جمہوریت ہے کہ ایک جرنیل سے دوسرے جرنیل تک چھڑی منتقل ہونے کے سفر کو بدقسمتی سے ہم جمہوریت کہتے ہیں، جو کہ کسی لحاظ سے بھی جمہوریت کی بیسک ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا۔ اچھا، خان صاحب نے ایک اور درفندنی چھوڑ دی ہے، اور وہ جو ہے وہ یہ الیکشن کہا ہے جی کہ الیکشن مارچ اپریل میں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، لوگ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم خان صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کے اوپر سارے تجزیے شروع کر دیتے ہیں، اور ٹیلی ویژن بھی اسی پہ لگ جاتا ہے، اخبارات میں بھی اسی حوالے سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ خان صاحب جس دن حکومت سے گئے تھے اس سے اگلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے الیکشن ہو جائے گا، اگلے مہینے الیکشن ہو جائے گا، مارچ میں الیکشن ہو جائے گا، اگست میں الیکشن ہو جائے گا، جون میں الیکشن، کوئی مہینہ چھوڑا نہیں ہے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کے حوالے سے خان صاحب پیش گوئی کر چکے ہیں کہ اب الیکشن ہو جائے گا، اب الیکشن ہو جائے گا، اب الیکشن ہو جائے گا، لیکن الیکشن نہیں ہو رہے۔ حکومت پاکستان مصر ہے کہ وہی جناب ہم الیکشن تو سپٹمبر اکتوبر میں کرائیں گے۔ بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑے مزے کی بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مارچ اپریل میں الیکشن، خان صاحب نے شاید درست بات کی ہو، لیکن انہوں نے ابھی سال کا انتخاب نہیں کیا کہ وہ 2023 میں ہو رہے ہیں یا 2024 میں ہو رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا بھی سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جتنا ڈیلے ہوگا الیکشن میں اتنا زیادہ جو ہے ان کی فرسٹریشن میں اضافہ ہوگا، اتنا زیادہ لوگ اس دور کو، اس نفرت کے پیغام کو بھولتے جائیں گے، اتنا زیادہ اس حکومت کو کام کرنے کا موقع ملے گا، اتنی زیادہ یہ ایفرٹ کریں گے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے۔ چیزیں امپروو نہیں ہوں گی تو وہ منہ کی کھائیں گے، لیکن توقع یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک کر لیں گے۔ تو بس وہ عمران خان صاحب ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ آپ آج میرے سے لکھوا لیں کہ جب ہمارے پاس مارچ اپریل آ جائے گا تو خان صاحب نے کہنا ہے کہ جون جولائی میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان باتوں کو اگر آپ سنجیدہ لے کے روز اس کے اوپر ٹاک شوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ کی اپنی ایڈیٹوریل پالیسی ہے، لیکن اس میں سنجیدگی کا کوئی عنصر نہیں ہے، اس میں قطعاً کوئی سنجیدگی کا عنصر نہیں ہے۔ اور مزے کی ایک اور بات، مونس الہی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو آصف زرداری، نواز شریف اور دوسرا سیاسی کچرا ہے، یہ تو جناب ایسے ہی گندے سے لوگ ہیں۔ خان ہے اصل میں وہ بنیادی طور پر ایک مسیحا ہے، اور سیاسی کچرا مونس الہی دوسری سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی کچرا جو ہے وہ مسلم لیگ کاف رہی ہے، ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو ریسکیو کرنے کے لیے، ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے چاہنے والوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کاف لیگ میدان میں آئی ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ ہوا، یہی کاف لیگ تھی نا، ساری سیاسی جماعتوں کا کچرا جمع کر کے کاف لیگ میں ڈال کے ایک جماعت کھڑی کی گئی، تو جب تک وہ ڈکٹیٹر رہا اس جماعت کی اہمیت رہی، پھر اس کے بعد اس کی اوقات 4 سے 6 سیٹوں والی رہ گئی۔ اسی طرح اب اس دور میں ظاہر ہے ڈکٹیٹرز کا لگایا ہوا ایک پروجیکٹ تھا عمران خان، اب وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا، لیکن انہیں کہیں کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ نے آگے کہیں چلنا ہے، تو وہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور جو خود سب سے بڑا سیاسی کچرا ہے، ابھی آپ پی ٹی آئی میں دیکھ لیں اور کاف لیگ میں جو لوگ ہیں ان کی کریڈیبلٹی ہے، ان کے کریڈینشلز آپ دیکھ لیجئے وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور دوسروں کو الزام دینا یہ کس قدر سہولت ہے دوسروں کو الزام دینے کی، سیاستدانوں کو الزام دینے کی، صحافیوں کو الزام دینے کی، کچھ بھی منہ میں آئے کچھ بھی کہہ دیجئے اور اس کی کوئی آپ تعدیب نہیں کروا سکتے۔ یہ معاملات اسی طرح چلتے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے پرویز الہی کے منع کرنے کے باوجود جنرل باجوہ کا نام لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب کوئی پرویز الہی میں دلچسپی نہیں ہے ان کی، اور انہیں یوں لگتا ہے کہ یہ معاملات اب خراب ہی ہونے ہیں، پرویز الہی ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہوئے ہیں، پنجاب حکومت وہ کر رہے ہیں اور فل عدالتی سپورٹ کے ساتھ
کر رہے ہیں. انہیں جو ہے نا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بجائے عدالتی وزیر اعلیٰ بھی کہا جانے لگا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا ہے، جب بھی انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پر عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں اور عدالتیں انہیں فوری طور پر ریسکیو بھی کر دیتی ہیں. عمران خان صاحب اپنی نہج سے، اپنی سرش سے باز نہیں آ رہے، دوسروں پر الزامات لگاتے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک پاکستان کے میڈیا کو فیس ہی نہیں کیا. وہ چاہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، ان سے لوگ سخت سوال کریں، گالی کے لہجے میں سوال کریں، اور عمران خان اپنے مخصوص یوٹیوبر، اپنے مخصوص صحافیوں یا اپنے مخصوص چینلز کو انٹرویو دیتے رہیں، اور اس انٹرویو میں خان صاحب جو دل چاہے جو ہے وہ الزام لگاتے رہیں، وہ جو دل چاہے لوگوں پر گند اچھالتے رہیں. اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے. مثلا خان صاحب کو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کو آپ کرپٹ کہتے ہیں، کن عدالتوں میں وہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں. خان صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. خان صاحب کو کسی نے یہ پوچھا نہیں ہے، خان صاحب آپ نے جو لوٹ مار کی ہے اس کے باوجود آپ لاڈلے بنے رہے، تو اس کا کیا سلسلہ ہے. خان صاحب کو کسی نے پوچھا ہی نہیں منہ پہ جا کے کہ یہ جو گھڑی بیچ دی ہے آپ نے، تو یہ گھڑی کیوں بیچ دی ہے. توشہ خانہ کے جواہرات آپ نے بیچ دیے، یہ کیوں بیچ دیے. فارن فنڈنگ میں اسرائیل اور انڈیا کی فارن فنڈنگ کیوں رہی. اس لیے کہ وہ ان سوالات کو جواب دے ہی نہیں سکتے. لہذا مخصوص یوٹیوبرز کا گروپ ہوتا ہے، یا پھر اپنے پسندیدہ چینلز پر بات کرتے ہیں، پسندیدہ اینکروں سے بات کرتے ہیں. اور بات کیا کرتے ہیں، کیا بات ہوتی ہے کہ جب آپ نے ورلڈ کپ جیتا تو آپ نے کیسا محسوس کیا. تو ظاہر ہے، اور شوکت خانم آپ نے بنایا. وہ خان صاحب نے وہ 1973 والی تقریر شروع کرنی ہے، بیچ میں آصف زرداری نواز شریف کو تڑکا لگانے والا جو ہے وہ الزام لگانا. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ عدالتوں نے تو ان لوگوں کو کرپٹ پروف نہیں کیا. پتہ نہیں اللہ جانے کرپشن کی ہے کہ نہیں، بظاہر لگتا ہے کہ نہیں کی. لیکن اس سوسائٹی میں عمران خان نے جس طرح ان لوگوں کو بدنام کیا، امیجن کیجئے اگر ان لوگوں نے لوٹ مار نہیں کی تو ان کے دلوں پر عمران خان جیسے لوگوں کی تقریروں سے گزرتی کیا ہوگی. آپ نے ایک جرم نہیں کیا اور آپ کو اتنی دفعہ اس کا الزام دیا گیا کہ پورا معاشرہ آپ کو مجرم سمجھنے لگ گیا. تو پھر ان لوگوں کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی. یہ وہی بات ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے، انہوں نے کہا نواز شریف کے دور کا حساب لگاؤ، لاؤ جی کتنے خرچے ہوتے رہے یہاں پر، کون کون سی لوٹ مار ہوتی رہی ہے، یشیاں پارٹیاں کون سی ہوتی رہی. تو پھر ان کو پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ اپنی جیب سے چلاتے تھے. اور وہ جو ہم نے تصویریں دیکھی، گاڑیاں، اتنی قیمتی گاڑیاں سستے داموں میں دوستوں کو بیچ دیں، بھینسیں بیچ دیں، اور اس طرح یہ ملک کو ریسکیو کرنا چاہ رہے تھے، معیشت کو ریسکیو کرنا چاہ رہے تھے. اور خان صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ نہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے معاملات میں کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی پارٹیاں نہیں ہوتی رہیں، کوئی اشیاء نہیں ہوتی رہیں، بلکہ نواز شریف جیب سے یہ پیسے ادا کرتے رہے، تو انہیں بڑا صدمہ ہوا، دکھ ہوا. اس لیے کہ ان کی ساری سیاست تو غرق ہو گئی. انہیں تو لوگوں نے مسلسل یہ سمجھایا ہوا ہے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے. اور یہ بات اتنے تسلسل سے کی گئی ہے کہ بے تحاشا لوگ اس سوسائٹی میں اس بات کو سچ سمجھنے لگ گئے. یہ موجودہ صورتحال ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.